دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، رستوں کی رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے، کامیابیوں کی منزلوں پر وہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار کر لیجئے گا۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو کامیابیوں کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اپنے معاملات میں آسانی چاہتے ہیں، رزق میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو جو بندہ بھی بتائے گئے طریقے سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ الف لام میم کا ایسا با اثر اور تیر بہدف عمل ہے کہ جو بندہ بھی آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب کے گھر جا کر آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور بولوں کہ ماہ جمادی الاول کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، آپ لوگوں کے رستے کی رکاوٹ ہٹ جائے گی، نصیب اجاگر ہو جائیں گے۔ آج کا یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے میری حاجات بھی پوری ہوئی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی من پسند شادی بھی کر دے گا۔ آپ لوگ اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا پسند کی نوکری چاہتے ہیں یا پھر رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتہ کہیں جوڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی کر لیجئے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ اللہ والوں، ابھی بھی موقع ہے، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج الف لام میم کا یہ خاص عمل اور یا وہابو کا آپ نے سورۃ الکوثر بھی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ
اللہ رب العزت آپ کو کامیابی کی منزلوں پر فائز فرما دے گا۔ اللہ والوں، آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ لوگوں کے انتظار کر رہی ہیں کہ جب آپ لوگ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کون سا عمل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا مستند اور اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کے معاملات خود بخود بہتر نہیں بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ چند منٹوں کا عمل ہے، آپ کی زندگی میں وہ بہار لے کر آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوشش کرتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو لازمی پڑھیں کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ ایک ایسا چھوٹا سا عمل لے کر آپ کی زندگی میں حاضر ہوا ہوں، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ والوں، جمعے کے دن کو عید کے برابر کہا جاتا ہے۔ یہ برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پریشانیاں پوری ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اس پریشانی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر یہ وظیفہ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دولت حلال طریقے سے صحیح طرح سے حاصل کریں تو اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ پر دولت بن موسم برسات کی طرح برسے گی۔ یہ عمل آپ لوگ کر لیں، اللہ والوں، آپ کا پورا سال کیا پوری زندگی دولت کی تنگ دستی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولیاں اگر اس وظیفے کو پڑھتے ہی بھر جائے تو سوچیں کیا کچھ آپ کو نہ ملے۔ اللہ والوں، رب کی ذات ہی ہمیشہ ہمیں نوازنے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو غفلت کر جاتے ہیں، ہم لوگ ہی ہیں جو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور وظائف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، کیونکہ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ عمل پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان
जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहला जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज मैं आपको सीने का वो राज दे रहा हूँ जो हर कोई नहीं बताता। जब आप ये अमल करेंगे तो आप मुझे हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद आपको किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, अगर आपका कारोबार चलता बंद हो गया है, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, सारा दिन आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक तक दुकान पर नहीं आता, तो आपने आज माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन इस वजीफे को लाजमी बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। दुकान पर है तो दुकान पर पढ़ लें, घर में है घर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ जाता है मस्जिद में पढ़ लें, जहां आपको वक्त मिले, जहां आपको मौका मिले, इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लें। इंशाअल्लाह फिर जो मुजज़ा होगा आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे कि वाकई आपने जो अमल बताया था इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, और लोग भी आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या किया जो तेरा कारोबार इतनी उरूज पर चला गया, तेरी दुकान से ग्राहकों का रश ही नहीं हटता। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबी का तमाशा पूरी दुनिया देखे तो आज माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन आपने माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल किसी सूरत नहीं छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की ज़ात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं, और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर माह जमादुल अव्वल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफे पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। ये अमल पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं तो पढ़ लें। करोड़ों का कर्ज ही क्यों ना आपके ऊपर हो, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा और यकीन रखते हुए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी किस्मत को तब्दील फरमा देगा। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूं। आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हाजात पूरी हो जाए। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे इस बाबरकत मुबारक महीने का वास्ता। हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा ले। मेरे मौला, आज जो कोई सवाली है, जो कोई तंगदस्त है, जो कोई लाचार है, जो कोई भी किसी मसले में फंसा हुआ है, मेरे मौला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हम पर नजर करम फरमा, हम पर नजर रहमत फरमा। जो ला इलाज बीमारियों में मुसलमान फंसे हुए हैं, मेरे मौला उनको शिफा अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो बेटे
جو بیٹیاں اپنے بچوں اپنے ماں باپ سے صحیح سلوک نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، میرے مولا ان کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا حلال اور حرام کے بیچ میں ہمیں فرق سمجھنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیشہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے لقمے سے بچا۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا اور اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمان جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان مسلمانوں کی تو مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا اتنی مدد فرما کہ وہ کفار پر غالب آ جائے۔ میرے مولا ہمیں اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی توفیق عطا فرما، غیبی مدد عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھے اور سب سے پہلے استغفار کرنا شروع کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے آپ لوگ توبہ استغفار کریں۔ اور توبہ استغفار کرنے کے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں، میں نے بارہا آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر کوئی طریقہ نہیں پتا بس استغفر اللہ پڑھنا شروع کرے۔ جب آپ کا دل رونا شروع ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم لرز جائے، سمجھ جائے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، اللہ پاک نے گناہوں سے نیکیوں پر ہمیں تبدیل فرما دیا ہے۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، اپنی تنگ دستیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو روزگار کی نیت کر کے پڑھیں۔ اگر آپ لوگ بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ لا علاج بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں اور پانی کے گلاس کے اوپر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت بہترین طریقے سے آپ کو یقین کریں شفا کلی عطا فرمائے گا، آپ کو شفا عطا کرے گا اور ایسی کامل شفا عطا فرمائے گا، اس کے بعد جو صحت ملے گی وہ بڑی سلامتی والی ہوگی۔ اللہ والو جو مقصد ہو، جو حاجت ہو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو پڑھیں۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔
آپ الحمدللہ یا ربی کو پڑھ کر اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جب انسان اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، شکر کرنے والے کے مال میں جان میں حفاظت کرتا ہے۔ آپ شکر کرنے کے بعد جب آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے لاڈلے ہو گئے، اللہ سے اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص نام ہے، یا وہابو۔ اللہ کریم پر یہ وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے نام یا وہاب سے پکارتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے یا وہابو پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 300 رزق کے دروازے کی بات ہو رہی ہے۔ جس کے نصیب میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دے، وہ 2 دنوں کے اندر ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، دنوں میں ہی وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ رزق کا بہت ہی خاص اور باکمال عمل ہے، لیکن جو تصور بتایا جائے، دو ترتیب بتائی جائے، آپ لوگوں نے اس ترتیب سے ہی یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو کو صرف اور صرف 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 71 ٹائمز یا وہابو پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف 71 بار پڑھ کر اگر اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے، آپ کے کروڑوں کے قرض ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، بند کاروبار چل پڑے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، نوکریاں مل جائے، فوری طور پر غیبی مدد کا انتظام ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتی ہیں؟ اگر 71 ٹائمز 71 بار آپ یا وہابو کو لاپرواہی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ نے یا وہابو کو 71 ٹائمز 71 بار پڑھنا ہے، اور بہت دھیان سے، طریقے سے، صحیح طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت میں گم ہو کر پڑھنا ہے۔ اپنے معاملات کو یاد کرتے ہوئے 71 ٹائمز یا وہابو کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ یہ قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ کامل عمل ہے، بس آپ نے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کو راضی کیا، اس کے بعد یا وہابو سے رستے بنوائے، رزق کو وسیع و عریض کرا۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب سورۃ الکوثر پڑھنے کا وقت ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے فائدے اور معجزات آپ سب جانتے ہیں۔ رشتوں کی بندشیں ختم ہوتی ہیں، کاروبار بندشیں ختم ہوتی ہیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے ہیں، رزق کھلتا ہے، اللہ پاک نوازتا ہے۔ سورۃ الکوثر کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت بار سورۃ الکوثر کو پڑھا ہوگا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورۃ الکوثر کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے۔ یہ آیت اتنی باکمال ہے کہ جب آپ لوگ اس آیت کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت رزق سے مالا مال کر دے گا۔
اللہ والوں آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے. آپ نے بہت سارے مکانوں پر، بہت ساری دکانوں پر، بہت سارے کمروں کی دیواروں پر آپ نے الف لام میم کے نقش دیکھے ہوں گے. آپ نے لوح قرآنی دیکھی ہوگی جس کے اندر بہت سارے نام لکھے ہوتے ہیں، بہت سارے کلمات لکھے ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم، ہا میم عین سین قاف نون، الف لام میم صاد، ہا میم یاسین کاف ہا یا عین صاد. اس طریقے سے آپ نے بہت سارے یہ حروف لوح قرآنی کے دیکھے ہوں گے. اللہ والوں انہی کے اندر سے ایک نام الف لام میم ہے. یہ آیت صرف ایک آیت ہے اور 3 کلمات ہے، الف لام اور میم. اللہ والوں اس کا مطلب، اس کا ترجمہ صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نام کے مطلب کیا ہیں. اب اللہ والوں آپ لوگ جب الف لام میم پڑھیں گے اور اللہ پاک پر توکل بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ آپ کو ایک تو اس کے نام کے مطلب ہی نہیں پتا. جیسے آپ لوگ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، اے رستے کھولنے والے. آپ کو پتا ہے یا وہابو کا مطلب. آپ کو الحمدللہ یا ربی کا مطلب پتا ہے کہ اے رب تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں اور تو میرا رب ہے. آپ کو پتا ہے اس کا مطلب یہ ہے. اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نبی پاک کو نوازا، اسی لیے اللہ پاک کی عبادت کرو اور قربانی کرو، اور جو نبی پاک سے بغض رکھے وہی ہر خیر سے محروم ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے سورۃ الکوثر کا، آپ کو یہ بھی پتا ہے. لیکن اللہ والوں الف لام میم کے معنی آپ کو نہیں پتا. آپ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے. الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگ الف لام میم کا وظیفہ 4تھے نمبر پہ پڑھیں گے. یہ آخری عمل ہے. کوشش کریں گے پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو لا علاج بیماری ہے، جو جراثیم آپ کے اندر پل رہے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آپ کے دیکھیں ہر بندہ نہیں جانتا کہ میرے اندر کیا معاملات ہیں. میرا کہیں جگر ڈسٹرب نہ ہو، میرے کہیں بلڈ کے اندر سرکولیشن جو ہے وہ گاڑی نہ ہو گئی ہو، یا پھر مجھے کوئی اور ہیپاٹائٹس کے امراض نہ ہوئے ہو، کینسر نہ ہو گیا ہو. کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے. میرے اسٹمک کے اندر پرابلم ہے، یا پھر میرے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، یا پھر میری جو لیور ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا، میرا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، معدے میں ورم ہے، السر ہے. اس طریقے کی جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں نا، انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. بس آپ لوگوں نے الف لام میم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. آخر میں الف لام میم کو 71 بار 71 ٹائمز پڑھیں گے اور آپ کا وظیفہ ہو گیا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ آخر میں پڑھیں. آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں. دعا اچھے انداز میں کریے گا. میں بارہا اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں، دعا جتنے اچھی طریقے سے مانگیں گے اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو نوازے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.